لکھتے جنت کو ٹھکانا
جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاں جہاد سمجھا ہوتا ہے وہیں یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، اس سے بھی مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے اور ان خدمتوں سے بھی مقصود اعلاء کلمت اللہ
یہ جذبہ اگر برقرار رہے گا تو ہم آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ محبت ہی تھی جس نے فرحاد کو کوہکن بنا دیا، پہاڑ کھودنے والا۔ محبت ہی تھی جس نے مجنوں کو ہر راحت سے آزاد کر دیا، صحرا نوردی ہی ان کا مزاج بن گیا۔ یہ محبت ایسی ہے کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتی ہے۔ لگن اور دھن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بغیر طاقت کے بھی اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے۔ محبت ایک جان ہے۔ محبت جب انسان کو ہوتی ہے تو وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے کہ ہم ان کی اصلاح کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، ہم اس طرح دین پھیلاتے ہیں، ہم اس طرح دین پھیلاتے ہیں۔ اور محبت نہیں ہے تو کبھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مزید محبت و الفت کی نعمت و دولت عطا فرمائے، سب ان کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ جب اس سے کام لیتا ہے تو تھوڑے سے سمجھے آپ، تھوڑی سی عمر میں بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ ہمارے نبی نے 23 سال صرف کام کیا، وہ بھی مکے کے 13 سال انتہائی درجہ مصیبت کے گزرے، پوری دنیا میں انقلاب پیدا۔ خدا کی توفیق ہوتی ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی نہ تحریر، نہ کوئی زیادہ تقریریں، نہ کچھ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم ڈھیروں کتابیں لکھ دیں تو ہم بہت بڑا کام کر لے جائیں گے، کوئی اگر سمجھے کہ ہم بہت زیادہ تقریریں کر لیں گے تو دین بہت پھیل جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دین پھیلتا ہے اخلاص سے، دین پھیلتا ہے اللہ کی توفیق سے، دین پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ذریعے سے جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جن کو دل بھی ویسی دیتا ہے، جان بھی ویسی دیتا ہے، جن کو دل بھی ویسی دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو تھوڑے میں بہت برکت رکھ دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ایک ذرے کو ایک دم خورشید کر دیتا ہے، قطرے کو سمندر کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ایک کتاب کے ذریعے پوری دنیا میں شہرت دے دیتا ہے۔ امام بخاری کی خالی ایک بخاری تو ان کو عالمگیر شہرت عطا کر دی، اور آج سمجھے آپ تقریباً 1200 سال گزر رہے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کی عزت میں، ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، خدا کی عطائیں ہیں، سب جیسے نواز دے، ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم 32 دانتوں کے بیچ میں اس وقت ایک طرف یہودیت ہے، دوسری طرف نصرانیت ہے، تیسری طرف یہاں کی متعصب قومیں ہیں، اسلام، ایمان و سنیت کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ آج بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ آج اس جہاد بالسیف کے ہمارے سامنے مواقع نہیں، ہمیں جہاد بالقلم کی ضرورت ہے، جہاد باللسان کی ضرورت ہے، جسمانی جد و جہد کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم میدان میں کود پڑیں۔ مدینے کا کرم کتنا ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مدینے والے کی بات کرتے ہیں، مدینے کی تعلیمات کو عام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تو جو خلوص کے ساتھ اس میدان میں کام کرتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا سلسلہ قائم کیا ہے، خدا بند قدوس نے ہمیں جگہ جگہ حکم دیا، جگہ جگہ خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی، سمجھا آپ، اللہ نے مدح کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہیں آیا کہ وہ سرہ اور ذرہ دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے، دین کی خدمت، انفاق فی سبیل اللہ، مدد ہی تو ہے، دین کی خدمت ہی تو ہے۔ اور اتنا عجز رکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں مدد کرتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے اس کو الگ اجر، خزانچی جو مال کی حفاظت کرتا ہے اس کو الگ اجر، اس نے کسی نوکر کو دیا سائل تک پہنچانے کے لیے اس کو الگ اجر، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ رحمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی امت کو نہیں ملی جو اس امت کو ملی۔ 10 روپے اگر آپ نے دیے اور 10 آدمیوں کے واسطے سے سائل تک پہنچے ہیں، مستحق تک پہنچے ہیں، تو 10 کو اور برابر اجر ملے گا، دینے والے کو اتنا ملے گا،
پہنچانے والوں کا سبحان اللہ۔ قنوج کے خوش نصیب مسلمان، الحمدللہ اتنی بڑی کانفرنس، یہ ہمارا قنوج ہے کہ غریبوں سے مانگ مانگ کر کے اتنی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ پیسہ اتنا خالص نیک کام میں خرچ ہوتا ہے، ایک نئی بائی بھی شاید لایانی کام میں نہیں خرچ ہوتی ہے، ایک ایک پیسہ نہایت احتیاط کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، ان دینے والوں کو ثواب، وصولنے والوں کو ثواب، اس میں جتنی جو محنت کر رہے ہیں ان محنت کرنے والوں کو ثواب، اتنی محفلیں منعقد ہو رہی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کئی سال سے جمعے کے دن سے شروعات ہوتی ہے، جمعے کی رات سے یہ شروعات ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی عنایتیں لینے کے لیے، ان کا کرم لینے کے لیے محفل نعت ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہے بھروسہ اسی پر ہے، بے شک۔ تو غریبوں کی اللہ مدد کر رہا ہے، ان کو خوشحال زندگی دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، مٹھی میں جو دیتا ہے، اس کی مثل ایسی جیسے تمہارے یہاں بچہ اٹھ کر پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے پالتے ہو بڑا ہو جاتا ہے اتنا، ایسے جو ایک مٹھی بھر دیتا ہے اللہ اسے صدقے کو پالتا ہے پہاڑ کی برابر کرتا ہے۔ تو یہ سب جتنا اتنے اچھے پروگرام یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب ہم توفیق دیتے ہیں تو ہم غریبوں سے وہ کام لے لیتے ہیں جو بڑے بڑوں سے نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے طبقے کے لوگ اس میں آ رہے ہیں، عرب کے، سبحان اللہ، کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ عربوں کی ہمیں صورتیں اچھی لگتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عربی زبان ہمیں اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عربی رسم الخط ہمیں اچھا لگتا ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، عربی کے کلمہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے نبی کی سبحان اللہ، ہمارا بس چلے تو دنیا میں عربی کو نافذ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احب العرب علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا عربی سے محبت کرو، 3 وجہ، انا عربی میں عربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والقرآن عربی، قرآن بھی ہے، لسان اہل جنت عربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بچوں کا عربی کا مقابلہ اتنا پسند آیا، میں سارے بچوں کو اپنے مبارکباد دیتا ہوں، اس میں خاص طور پر انشاءاللہ پرسوں نے انعام دیں گے جو فرسٹ پوزیشن میں آئے، اور جو سیکنڈ ہیں، تھرڈ ہیں، اور باقی جو جنہوں نے محنتیں کی ان کو بھی ترغیب انعام دیا جائے گا۔ ہم نے طے کر لیا جہاں کانفرنس میں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں وہیں پر ہم بچوں پر بھی لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنے کی جذبہ رکھتے ہیں، اسی صورت سے ہمارے نبی کی زبان لائی۔ یہ تو دیر میں خیال آیا، اس لیے تیاری کا وقت اتنا نہیں تھا، آج الحمدللہ زبانی مقابلہ ہوا، اگلی سال انشاءاللہ تحریری اور تقریری دونوں مقابلے ہیں، اسے معمولی نہ آپ سمجھیے، بہت بڑی چیز ہے۔ کل ہی بات ہو رہی تھی، ہمارے صدر صاحب کمیٹی کو فرما رہے تھے کہ اگر لڑکے ایسے ہوں کہ جو عربی زبان کا ترجمہ اردو میں کر دیں یا اردو کا عربی میں کر دیں تو کئی ہزار ملازمتیں ان کو ملنے کی تیار ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے، اس کو آپ سمجھیے ہماری لاپرواہیوں کے نتیجہ ہے کہ آج اہل حق کی کتابوں کا اہل باطل ترجمہ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے کوئی ترجمے کرنے والے نہیں۔ عربی زبان اگر آپ نہیں جانیں گے تو قرآن کیسے سمجھیں گے، عربی نہیں جانیں گے تو حدیث کیسے سمجھیں گے۔ تم عربی میں محنت کرو، جتنا تم چاہو اتنا ہم تمہارے اوپر خرچ کر دیں گے، اور ہمیں کرنا کیا، ہم مانگتے ہیں تمہارے لیے، مانگتے ہیں تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری پڑھائی کے لیے، ہم اپنی تنخواہ کے لیے نہیں مانگتے، اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں مانگتے۔ اللہ نے اس سے بالکل غنی کر دیا، جلسے سے لے کر کے پورے سال ہمارا کوئی ایک نیا پیسہ بھی الحمدللہ بحمدللہ ممنون نہیں ہے، مدرسے جو بھی اپنے پاس سے اور کرتے ہیں صرف تمہارے لیے مانگتے ہیں۔ ہمارے باپ نے کبھی نہیں مانگا، ہم نے جوانی میں کبھی نہیں مانگا، ہم ایسے گھر کے تھے، بڑے ناز و انداز کے پلے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم دین کے لیے مانگتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ اس کے نتائج بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ تمہیں محنت دیکھو کتنا اللہ نے سلسلہ، جتنی میں نے حدیث پیاری سنائی کہ اللہ کی راہ میں جس کے قدم غبار آلود ہوئے اللہ اسے جہنم پہ حرام کر دیتا۔ دین پھیلانے کی کتنی حدیثیں آئی ہیں،
آپ اندازہ لگائیے خوش نصیب کے لیے اپنے نبی کے یہی فرمان تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے قرآنی آیات آپ دیکھیے. آقا علیہ السلام نے ہر جفا دین کے لیے برداشت کی. سبحان اللہ. اتنی جفائیں برداشت کی کہ دنیا میں کسی پیغمبر نے اتنی جفائیں برداشت نہیں. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ ابن ابی معیط آیا یا آپ کھڑے تھے کعبے کے سامنے, اس نے ایسے چادر ڈال دیا آپ کے گلے میں اور ایسے گلا داغنے لگا کہ ان کو ہم شہید کر دیں. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. آپ دوڑے ہوئے آئے, آپ نے چادر کھینچی اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے؟ وجاء بالبینات, جو روشن دلیلیں اللہ کے پاس سے لے کے آیا, واضح دلیلیں اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا. اللہ اوپر. آپ اندازہ تو لگائیں, کوئی مار رہا ہے, کوئی ڈیلے برسا رہا ہے, کوئی پیچھے سے چادریں کھینچ رہا ہے, سجدے میں جا رہے ہیں تو کوئی اونٹوں کی اوجھڑی لا کر کے آپ کی گردن کے اوپر رکھ رہا ہے. ہمارے آپ کے تو برداشت کی نہیں مصیبتیں, لیکن سبحان اللہ میرے نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. اللہ نے اس کا ثمرہ کیا دیا. ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے اشہد ان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لازم کر دیا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. خلق پر آیا کر دیا سید العالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ رسول العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار دو جہاں ہیں تو محمد ہیں, توتی بولتی ہے تو محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے جائیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہتے ادھو الہ غیری, لیکن میرا نبی ہے جو کہے رانا لہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میدان محشر سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی جلوے. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے محبوب کی. سبحان اللہ. اللہ دنیا میں بھی دکھا رہا ہے, آخرت میں بھی دکھا دے گا. سیادت ہے تو کس کے لیے, امامت ہے تو کس کے لیے, سب کچھ ہے تو کس کے لیے. دکھائی جائے گی محشر میں شان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا نام لیتے رہو. سبحان اللہ. ان کا فیض لیتے رہو ہر سبحان اللہ. اللہ ہمیں تمہیں ہمت دے. آج مجاہدے کی ضرورت ہے, باطل قوتوں سے مقابلے کی ضرورت ہے. دعا بھی کرنا تھا. خاص میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں تو بیٹھا تھا کہ میں لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے تھوڑی زیادہ ہمارے بھائیوں نے ہماری مدد کی اور ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اتنی عظیم کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں. دوسرے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے کبھی انسان کو اپنی خدمتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. انسان جو کرے اللہ کے لیے کرے, اور اللہ کے لیے کرنے کے بعد بھی آس لگائے رہے کہ میرا خدا قبول کرے. ہم آپ کیا ہیں, ہماری آپ کی گنتی کیا ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. تم نہیں چاہو گے مگر وہی جو اللہ. بے شک. ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. حدیث شریف میں بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ جب دین کی تائید کرانا چاہتا ہے تو رجل فاجر سے بھی کرا دیتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہم سے آپ سے دین کا کام لے لے تو ہمیں شکر کے سجدے کرنا چاہیے. چاہے ہمیں خرچ کی توفیق دے یا ہمارے پاس خرچ کے لیے نہیں ہے, اللہ کی راہ میں ہمیں جسمانی طور پر اپنے دین کی خدمت کے لیے لگا دے, خدمت کر کے بھی اللہ کا ہمیں احسان مانے. میرے مولا تو چاہتا جس سے یہ کام لے لیتا, یہ تیرا احسان ہے کہ تو نہیں ہم سے کام لے. بے شک. شادی فرماتے ہیں منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی, منت ازو شناس کے بخدمت جو تم سے کام لے رہا ہے اس پر احسان مت دکھاؤ. جو تم سے خدمت لے رہا ہے تم اس پر احسان مت رکھو بلکہ اس کا احسان مانو.
سبحان اللہ تمہیں اپنی خدمت کے لیے سبحان اللہ وہ جس سے چاہے لے لیتا، جب وہ کام لیتا ہے تو ابابیل پرندوں سے ابراہ جیسے ظالموں کو سر کچل دیتا ہے، سبحان اللہ ہے کہ؟ وہ جب کام لیتا ہے تو ایک مچھر نمرود کے لیے استعمال کر کے دیتے ہیں، خدائی دعویٰ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ذلت کے ساتھ۔ اس نے دکھا دیا کہ ہم کام لینا چاہیں تو بڑے بڑے انسان جو نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ مچھر سے کام لے سکتے ہیں۔ نمرود جیسا انسان، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والا انسان، اتنا بڑا ظالم، خدائی دعویٰ کرنے والا انسان، اللہ کا مذاق بنانے والا انسان، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے دکھا دیا تو اتنا بڑا اپنے آپ کو طاقتور بنتا ہے۔ دیکھ ہماری مخلوق، ایک مچھر سبحان اللہ سبحان اللہ ناک میں گھس گیا سبحان اللہ سبحان اور وہی اس کی تباہی کا سبب بن گیا۔ اللہ اللہ نے مچھروں کی فوج بھیج دی، میدان میں انسانوں کو لڑنے کے لیے نہیں، میدان میں مچھروں کو بھیج دیا، ساری فوج اس کی تتر بتر ہو گئی، بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ دیکھو ہمیں تمہیں ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے، اللہ کی شان کی بے نیاز، بے شک بہت بے نیاز۔ اللہ نے رسول کریم سے وعدہ کر دیا تھا بدر کے لیے کہ محبوب ہم تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کریں۔ 313 مسلمان نہتے زیادہ تر، مقابل میں 1000 کفار، بظاہر کوئی مقابلے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا محبوب ہم تمہاری مدد کریں۔ قرآن کا بات، پہلے 3000، اس کے بعد 5000 فرشتے آئے۔ لیکن آج بھی جائیے آپ بدر میں، وہ جگہ جہاں میرے نبی کا خیمہ تھا، میرے نبی بیٹھے ہوئے رو رہے خیمے کے اندر، اللہم انشدک وعدک، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری پوجا نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا اللہ میں تجھے وعدہ، تیرے وعدے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ اگر تو چاہتا کہ آج کے بعد تیری پوجا نہ ہو۔ میرا نبی اتنا ہی کہہ پایا تھا، ابو بکر آ گئے، یا رسول اللہ حسبک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بہت گڑ گڑا لیے، آپ بہت رو لیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بہت گڑ گڑا لیا، اب اٹھیے اللہ آپ کو کافی۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو اٹھا لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ درع پہنے ہوئے، ابھی تو میرا نبی رو رہا تھا، ادھر لشکر بالکل تیار کھڑے ہیں، مٹھی پر فوج ہے، وعدہ بھی اللہ کر چکا ہے، لیکن میرے نبی کی نظر اللہ کی شان بے نیازی پر تھی، بے نیاز ذات پر تھی۔ اس کے بعد جو اٹھے ہیں تو سبحان اللہ، سب سے بڑے بہادر بن کر کے ذرا اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے جا رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سارے لشکر جو لشکر جرار نظر آ رہا ہے، یہ تلواریں نظر آ رہی ہے، ہاتھی نظر ہے، یہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، گھوڑے نظر آتے ہیں، کفار قریش اتنا بڑا لشکر، یہ قریب کچھ پھیر کر کے سب بھاگیں گے، قریب ان کو شکست ہو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان دکھا رہا ہے میرا نبی، کچھ بھی تم ہو جاؤ لیکن ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی نیاز دل سے کام لیتے رہو، کیونکہ ہر کام کی توفیق دینے والا، ہر مرتبہ دینے والا وہ ہے۔ تمہارے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی خلق ہے۔ ہمارے دل میں دین کا جذبہ ڈالنے والا ہے تو وہ خدا ہی، وہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق وہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، خلق صرف اللہ، خلق کوئی نہیں کرتا ہے، خلق صرف میرا خدا کرتا ہے، میرا اللہ ہی پیدا کرتا ہے چیز۔ ہمارے اندر بہادری ہے تو خالق خدا ہے، ہمارے دل میں محبت ہے تو خالق خدا ہے، ہمارے دل میں دین کی دعوت کا جذبہ ہے تو خالق خدا ہے، توفیق دیتا ہے تو خدا دیتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے تو خدا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی بڑے کام میں لگا لے، چھوٹے کام دین کا چھوٹا لے بڑا لے، سمجھو اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں لگا دیا۔ الجامعۃ الاحمدیہ کو اللہ نے نوازا، امام ربانی کے نام نسبت کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام دے، کتنے لوگ ہزاروں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، الحمدللہ ہم محنتیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں، دل سے مدد دے رہے ہیں۔ قنوج میں آپ دیکھیے زیادہ تر 70-80% غریب طبقہ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں میں کتنی برکت رکھی. 8-10 لاکھ کا 8 لاکھ کا کم سے کم نقد خرچہ ہے اس کانفرنس کا. جبکہ نذرانے تھوڑے جنہوں کو تو نذرانے نہیں، بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو نذرانہ نہیں دینا، تب اتنا خرچہ، کھانے کا اتنا خرچہ الگ، اور صرف غریبوں سے. اللہ ہی جانتا کیسے ہو جاتا ہے. خدا دیکھ لے آپ کام لیتا ہے تو غریبوں سے لے لیتا ہے. اللہ مدد جب کرنے پر آتا ہے نہیں سکتا. اب اللہ نے دن میں شروع سے میرا مزاج رہا کہ چندہ شروع کیا تو گھر گھر سے شروع کیا. آج بھی بڑھاپے میں ہر گھر میں جاتا ہوں. اللہ اس کی برکت دے دیتا. اللہ نے اس طریقے سے غریبوں کو ہمارے ان تمام کاموں میں شریک کر دیا. انہیں بھی ثواب. جسمانی طور پر محنتیں کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب. سبحان اللہ. دیکھ رہے محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، سب اسی ان کے سب میں ان کا ثواب. یہ سب مقررین آ رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، آگے کام کی تدبیریں بن رہی ہیں اسلام مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ. تحفظ و بقا کے لیے جو کچھ سوچا جا رہا ہے، اس ثواب میں ان غریبوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے دل سے اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ اللہ ان کو کوئی گناہ زیادہ سب کو عطا فرمائے. ہمیں تمہیں بھی عطا فرمائے. رب کائنات سے سب دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو قبول فرمائے. اللہ خالص اپنی رضا کے لیے ہمیں تمہیں کام کرنے کا. تم دیکھ لو کچھ نہیں، سب ڈھلتی جواب سمجھا. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کھلے. امام احمد اللہ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی. کچھ نہیں رکھا جوانی میں، کچھ نہیں رکھا، اسے ڈھلتے دیر نہیں لگتی. تھوڑے دنوں میں بال سفید ہونے لگتے ہیں، طاقت ڈھلتی رہتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا جسم، یہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اسی کی راہ میں خرچ ہو جائے. سب کو دیا ہوا اللہ کا. وہ مبارک بندہ ہے کہ اس کی ذہنی طاقتیں بھی اللہ کے لیے خرچ ہوں، اس کی قلمی طاقتیں بھی اللہ کے لیے خرچ ہوں، اس کی تمنائیں بھی ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اس کے جذبات ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اس کی علمی توانائیاں بھی خرچ ہوں تو خدا کے لیے خرچ ہوں، جسم کی قوتیں بھی خرچ ہوں تو اللہ کے لیے خرچ ہوں. آپ دیکھتے ہیں گناہوں میں ہی جسم سمجھا بسر ہونے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور جو یہی جسم جب خدا کی راہ میں لگتا ہے تو سبحان اللہ اللہ کو بلندیاں شہیدوں کو کوئی بھلا نہیں سکتا. خدا کی راہ میں سمجھے آپ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں آج کی کتابوں کے اندر درج. جو لوگ قوم کے لیے جیتے رہے، جنہوں نے سچے اپنے نبی کی پیروی کی، جنہوں نے ایمانوں کا تحفظ کیا، نبی کی امت کی ہدایت کا کام کیا، نبی کی امت کو شفقت سے کام لیا، رسول کی امت کے ساتھ ہمدردیاں کی، اللہ نے ان کی دنیا بھی اچھی بنا دی، ان کی آخرت بھی اچھی بنا دی. میرے بچوں سچا راستہ یہی ہے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سوائے باطل کے کچھ نہیں، رکھا کچھ نہیں ہے. ہم کمائیں بھی تو اللہ کے لیے، ہر محنت ہماری کوشش ہو کہ صرف خدا کے لیے. سب سے پہلے ہم نیت کو صحیح کریں. سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اندر نیتا نور الروح، نیت روح کا نور ہے اور روح کا خاص تعلق اللہ سے. وہ فرماتے ہیں نیت غیر سے تعلق رکھتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی. حسن نیت سب کو نہیں ملتا. بزرگوں نے اتنی خدمتیں کی. سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بخارا وغیرہ پہ بہت بڑے ظالم حاکم نے حملہ کر دیا تھا. میرے لوگ شہر چھوڑ کر کے دوسروں گھروں میں، کوئی بالا خانے میں، کوئی کہیں چڑھ گیا تو پانی کی تک کی مصیبت آ گئی. سرکار نقشبند فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی خدمت کے لیے لیٹرینیں صاف کی. یعنی قوم کی وہ قدمچے والی لیٹرینیں ہوتی، کہتے بالا خانوں میں جو لیٹرینیں تھیں وہ ہم نے اپنے ذمہ صفائی دے رکھی تھی کہ ہم صاف. سبحان اللہ. دیکھیں تو اس سے ذلت نہیں ہوتی. جو کام، جو عاجزی انکساری کے کام بھی اللہ کے لیے کیے جائیں گے، آپ دیکھیں کہ اللہ انہی کاموں کو عزت کا سبب بنا دے.
اس طرح کی خدمت جب یہ رنگ رکھتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے دین کی سربلندی کے لیے ہماری آپ کی خدمت کتنا بڑا رنگ، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ 3 روزہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نعت کے ذریعے سے ہمارے ذہن متوجہ مدینے کی طرف، کل پروگرام ہوں گے ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اہل بیت کی طرف، رسول کریم کی طرف، صحابہ کی طرف۔ 3-4 دن ہمیں سبحان اللہ نعتیں سن رہے، تقریریں سن رہے، دین کی بلندی کی بات ہو رہی، سیمینار کی کوئی بات سبحان اللہ سبحان سمجھے آپ فائدہ تو دیکھیں کہ کئی دن کا سفر ہمارا آپ کا کتنا مبارک سفر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سامنے جو کچھ ہے دین ہی دین ہے، انشاءاللہ اور بھی بات ہے ہمیں قوم کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں فلاح کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں فلاح کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں فلاح کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ معمولی عطا نہیں رکھے کا، پتہ نہیں کس کے دل میں کیا بات گھر کر جائے، کون سی چیز اتر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمیں تمہیں حوصلے عطا فرمائے۔ محبت کی ضرورت ہے اور حوصلے، محبت ہوتی ہے تو حوصلہ خود ہی آ جاتا ہے۔ فرحات کے اندر پہاڑ کھودنے کا حوصلہ محبت ہی نے تو پیدا کیا تھا، مجازی محبت نے۔ جن کو محبت عشق مدینہ حاصل ہے سبحان اللہ، ان کے کیا عالم ہوں گے اللہ ہوگا، سمجھا؟ کروں مد ہو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، حدیث پارے نام، سبحان اللہ۔ مخلصوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں سبحان اللہ کبھی دنیا داروں کے لیے نہیں کرتے ہیں، ان کی ساری توانائیاں اپنے اللہ کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ محبت سے حوصلے پیدا ہوتے ہیں، محبت سے لگن پیدا ہوتی ہے، محبت ضعیفوں کو بھی توانا کر دیتی ہے، اتنی ہمتیں عطا کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک امام ربانی نقل کرتے ان اللہ یحب معالی الہمم، اللہ تعالیٰ بلند ہمتوں کو پسند کرتا ہے۔ ہماری ٹیبلیٹ میں بہت ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل، صلاح الامہ فی علوم الہمہ، کہ امت کی کامیابی، امت کی نیکی، امت کی صلاحی قائم ہے ہمت کی بلندی میں۔ آپ دیکھیں ہمت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، ہمت کے بغیر کوئی بھی جفا کا کام نہیں ہو سکتا، ہمت کے بغیر کبھی دین کی راہوں میں انسان مصیبتیں نہیں اٹھا سکتا۔ ہمتیں نہ ہوتی تو صحابہ کو خطر وادیوں کو طے نہیں کرتے، ہمتیں نہ ہوتی تو بحر ظلمات میں کبھی گھوڑے نہیں دوڑاتے، ہمتیں نہ ہوتی تو وہ جنگلوں میں شیروں، سمجھے آپ، درندوں بھیڑیوں کے جہاں ان کو گھیر لیتے تھے سبحان اللہ، لیکن ان کی ہمتوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ان کو سوچ لیا تھا کہ ہمیں اپنے نبی کے لیے نکلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، شیر ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ابوالقیس پرانی نعت میں شعر سناتے، کتنا اچھا شاعر کا شعر ہے، چل چل کے تیری راہ میں قیمت ہوئی افزون، اب ملنے لگے خون، گوہر سے بنے لال میرے پاؤں کے چھالے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گیسوؤں والے، آپ دیکھیں تو جو لوگ واقعتاً اللہ کے لیے دوڑتے ہیں، اپنے نبی کے لیے دوڑتے ہیں، تو اللہ ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کی زندگیاں قیمتی ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو شہرتیں بھی دیتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے، رب کائنات ان کو ہر طرح سے نوازتا ہے۔ آخری بات میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جتنے بھی آج ہمارے آپ کے سامنے کام ہیں سب بلندی ہمت پر موقوف ہے، شجاعت پر موقوف ہے۔ محبت ہے تو شجاعت بھی آ جائے گی، محبت ہے تو بلند ہمتی بھی آ جائے گی۔ پست ہمت کچھ نہیں کر سکتے، کاہل کچھ نہیں کر سکتے، کاہلی بہت برا، کسل میرے آقا میری دعائیں میں آپ کسل سے، سستی سے پناہ چاہتے، بہت بڑا اگر تم چاہتے ہو دنیا میں کام کر لے جاؤ تو اپنے سینے چوڑے کر لو، اپنے دل بڑے کر لو، اپنی ہمتیں بلند کر لو، اور اس بات پہ یقین کر لو کہ اگر تم خدا کے نام پر کسی بھی مشکل میں پڑو گے تو اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ کہیں بھی دیکھ لو، کٹھن سے کٹھن کام ہوگا، اگر اللہ کے لیے تم میدان میں کود پڑو گے تو اللہ تمہارے لیے ضرور اسے آسان کرے گا، تمہارے بچاؤ کے راستے نکال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری نیتیں اچھی ہوں، تمہارے حوصلے بلند ہوں،
اگر اتنے بچے بیٹھے ہوئے اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ ہمیں حوصلے سے کام کرنا. آپ دیکھ لینا دنیا دین سب آسان، زندگی اتنی مطمئن ہو جائے گی کہ بیان نہیں کی جاتی. حوصلے والوں کی زندگی بے پناہ مطمئن ہے. وہ ہر وقت ڈرتے نہیں، وہ لیٹتے نہیں ہیں، انہیں نرم نرم بستروں پر بھی کڑوٹیں بدلتے ہیں اپنے رب کے لیے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. کبھی سبحان اللہ عیش کے طالب نہیں ہوتے، انہیں ہمیشہ مارکوں کی طلب ہوتی ہے. اللہ اکبر، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے موقع فراہم کرے. علم کے لیے بھی حوصلہ بڑھاؤ، عمل کے لیے بھی حوصلہ بڑھاؤ، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ اللہ نے تمہیں ہمیں موقع دیا ہے 3 دن مسلمانوں کی خدمت کرنے کا. جو دیکھیے ہمارے ممبئی سے داؤد بھائی ماشاءاللہ ابھی ہم نے غور سے دیکھا تشریف لے آئے ہیں. دیکھیے آپ جامعۃ الاحمدیہ سرکار امام ربانی کے فیضان کہاں کہاں سے کن کن صوبوں سے مولا علی کی شان ہے. سبحان اللہ، ضرور ان کی عنایتیں ہمارے آپ کے شامل حال ہوں گی. آپ اس یقین کے ساتھ کام کریں کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے، اس کی عطا سے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں. مولا علی کو اللہ نے وہ نگاہیں دی ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کی کرامتیں تو آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں ان کا دل دنیا کو محیط. حوصلہ یہی جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اندر سے جان ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کسی انسان کو نہ دیکھیے، اپنے رب کو دیکھیے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارے رسول کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، مولا علی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے اندر کام کا جذبہ ہی کچھ ہو. نیت کر لو انشاءاللہ ہر محفل میں ہم شریک ہوں گے. میرے بچوں کو میں جامعہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. پرسوں انشاءاللہ بہت بڑا سیمینار ہوگا صبح کو سمجھا. کل محلہ تاج پور میں سرکار امام ربانی کے نام سے جشن ہمیشہ محلہ تاج پور کے جوان مناتے ہیں. ہمیں آپ کو شریک ہونا ہے دلچسپی کے ساتھ. وہ کھانے کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ پروگرام میں بھی شریک ہونا ہے. کھانا تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، وہاں کے لوگ بیچارے بڑا انتظام کرتے ہیں. سمجھے آپ زندگی برائے خوردن نیز نہیں گلزار گزشتہ وغیرہ ہم دیتے ہیں. زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، خوردن برائے زندگی، کھانا زندگی کے لیے. زندگی اگر کھانے کے لیے بنا لو تو پھر جھگڑو گے. تم سوچو پہلے ہم بیٹھ جائیں، پہلے ہم بیٹھ جائیں. سمجھے آپ جہاں جگہ خالی ہوئے کہ 10 دوڑیں گراؤ، پہلے ہم بیٹھ جائیں، پلیٹ اٹھاؤ گے، ہاتھ نہیں دھو گے، کرو گے، وہ کرو گے. سمجھے تو جب سمجھو کہ زندگی اس کے لیے نہیں ہے. زندگی سیکھنا ہے تو اپنے نبی سے سیکھو. ایثار میرے نبی نے سکھایا. اپنے بھائیوں کو پہلے اختیار کرو، اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دو. ہر موقع پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں دکھا دینا ہے کہ ہم جامعۃ الاحمدیہ کے معلم و متعلم ہیں. انشاءاللہ ہمیں اپنا ڈسپلن دکھانا ہے، ہمیں انشاءاللہ اپنا کردار دکھانا ہے، ہمیں کریکٹر دکھانا ہے. جہاں اذان ہوئی فوراً نماز کے لیے آ گیا. عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. تو میدان جنگ میں بھی سبحان اللہ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہمیں تو یہ موقع فراہم ہے. سبحان اللہ اے سی کی مسجدیں ہیں، پنکھے ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، وضو خانے ہیں. جہاں اذان ہو فوراً اللہ کے گھر کی طرف دوڑ. حدیث شریف میں اذا حضر ہوا امر بادر الی الصلاۃ. آقا علیہ السلام کے سامنے جب کوئی مشکل آتی تو آپ نماز کی جلدی کرتے. یہ بہت بہترین نسخہ ہے ہمارے آپ کے سامنے. اللہ ہمیں تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ذہن سے پروگرام ہے. میرے بچوں میں چاہتا ہوں دیکھو جو میں نے تم سے بارہا کہا ہے، تم جانتے ہو ہمارے کوئی جسم کے لائق کوئی کام ہے نہیں. ہمارے آبان و انصار یہ اساتذہ ہیں، ہمارے آبان و انصار یہ شہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی مالی. اور ہمارے آبان و انصار وہ لوگ ہیں، وہ جوان لڑکے جو دن رات دوڑتے ہیں. نہیں سمجھے مہمانوں کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، گاڑیاں لے جا رہے ہیں، اسٹیج پر لے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنا بڑا نظام ہے. آپ سیکھیے کہ بڑی کانفرنسیں کیسے کی جاتی ہیں.
الجامعۃ الاحمدیہ کی کانفرنسوں کو اگر کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھے، ایک ایک چیز دیکھے تو اسے کانفرنس کرنے کا سلیقہ آ جائے، بڑا سے بڑا وہ سمجھے آپ جشن منانے کے، سمجھے آپ ہنر جاننے کا کہ کیسے کرائے۔ الجامعۃ الاحمدیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں بھی، اتنے مہمانوں کی کثرت کے باوجود، کہاں کہاں کتنی دور ہوٹلوں میں مہمان ٹھہریں گے، لیکن الحمدللہ یہ قنوج کے جوان ہیں کہ جو بالکل ٹائم پر انہیں چائے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بنارس کے مہمان سمجھے آپ، میزبانوں کتنی مشہور ہے میزبانی ان کی، چائے بھی ٹائم سے جا رہی، بسکٹ بھی ٹائم سے جا رہے، ناشتہ بھی ٹائم سے جا رہا۔ اتنے مہمان ہو کر کے کوئی یہ نہیں محسوس کرتا ہے کہ ہم گھر سے باہر ہیں، سمجھے آپ، ہر طرح سے اس سے راحت دینے کی الحمدللہ سبحان اللہ۔ آپ 10 تاریخ کو صبح ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہنچنا ہے، جن کا سیمینار صبح 9 سے 12 تک ہوگا، اس کو بھرپور کامیاب بنانا۔ اتنے لوگ تم بیٹھے ہو، اتنے سب جمع ہو جاؤ، کانفرنس ہمارا سیمینار کامیاب۔ تمہارے بگڑنے سے ہمیں تکلیف ہوتی، پسینہ جو آتا ہے وہ تمہارے بگڑنے سے آتا ہے۔ تم اگر مجتمع بنے رہو، الحمدللہ کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں سمجھا ابھی ناکام ہو جائے۔ تم اتنے جمع ہو جاؤ، کرسیاں بھر جائیں گی، سیمینار شروع ہو جائے گا۔ تم رہو گے تو بولنے والے دلچسپی بولیں گے، باتیں تم سے دلچسپی کریں، وہ تم کو سکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسی قابل شخصیتیں آ رہی ہیں تمہارے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ ہمارے عالم بچے کیا کیا کر سکتے ہیں، دین کا بڑا سے بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں، کس ہنر سے وہ آراستہ ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں کیسے پھل پھول سکتے ہیں۔ آپ سننا ان کی باتیں، بہت مضبوط لائے عمل تمہارے لیے بنا کے لائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دینی بچوں کو سر بلند ہو، یہ بہت عزت کی روٹیاں کھائیں، اور روٹیوں کے ساتھ ساتھ میں دین کا یہ بڑا کام کرنے کا انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں؟ مجلس میں بیٹھ کے عبادت سوچ سمجھ کے کرنا۔ تمہیں سب سے بڑا کام کرنا ہے کہ تمہیں ہر پروگرام میں ایک دم اکٹھا ہونا، ہر نماز جو ہی اذان ہو فوراً مسجد کے اندر اکٹھا ہونا ہے۔ مہمانوں کو تمہارے پاس لوٹے کم ہو تو تم پہلے مہمانوں کو وضو کرانا، اپنے مہمانوں کو جگہ دینا، کھانے کے معاملے میں بھی مہمانوں کو ترجیح دینا۔ کوئی مہمان کو خندہ پیشانی سے ملنا تو سمجھ لو کہ تم میزبان ہو، تمہاری حیثیت میزبان کی ہے، ہر آنے والے کے لیے تم میزبان ہو۔ میزبانی کا ثواب تم سنتے رہتے ہو، حدیثوں میں کتنا آ رہا ہے۔ یہی نیت اگر کر لو کہ انشاءاللہ 3 دن ہم کیا ہیں، میزبان۔ ویسے تو طلبہ ہے مہمان رسول، طلبہ کیا کہا جاتا ہے، ضیوف الرسول، اور حاجیوں کو حدیث شریف میں کہا ہے ضیوف الرحمان، کہ یہ حاجی لوگ جو ہیں یہ ہیں رحمان کے مہمان، اور طلبہ رسول کے مہمان۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، نہیں سمجھا آپ، وہ رحمان کے مہمان کہلائے، یہ رسول کے مہمان کہلائے۔ وہاں مفت کی روٹیاں ملتی ہیں، یا نبی جیسا کام کرو سبحان اللہ تو تمہیں روٹیاں ملیں، دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی، سمجھے آپ۔ ضیوف الرسول ہو، لیکن ان 3 دن تم ضیوف نہ بنو، کیا بنو گے؟ بتاؤ اور تم کیا کہے؟ مزید مہمان نواز۔ تیار ہو سب انشاءاللہ؟ جامعۃ الاحمدیہ کی عزت میں تم چاہو تو 4 چاند لگا۔ دیکھتے ہو اللہ کی کیسی رحمتیں برس رہی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ دنیا حسنتوں فی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو قبول فرما، نعتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری شرکائے محفل کی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ نو جو اطراف و باہر کے جن لوگوں نے بھی ہماری مالی مدد کی، جسمانی مدد کی، مشوروں سے مدد کی، مولا تو سب کی کئی گنا زیادہ مدد فرما۔ ہر ایک کو اس کی شان پہ حسب مرتبہ حسب امداد ان کی امداد فرما۔ اے میرے اللہ تو سب کے حوصلے بلند فرما، مددگاروں کو راحتیں عطا فرما، مددگاروں کے گھروں سے بلائیں دور فرما، مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو مزید ہمیں حوصلے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ میرے کریم تو ہمیں ایسا بنا دے کہ کبھی ہم راہوں میں تیری تھکنے نہ پائیں۔ آمین۔ اے میرے اللہ محبت کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ اپنی اور اپنے محبوب کی جان سے زیادہ ہمیں
آمین یا اللہ تو ہمیں آخری دم تک اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی آمین الجامعۃ الاحمدیہ میں یوں ہی دین کی بہاریں ہمیشہ آمین یہاں سے ہمیشہ یا اللہ درد مند انسان پیدا ہو، محبت کرنے والے پیدا ہو، آمین مشتاقان مدینہ پیدا ہو۔ آمین یا اللہ تو دین کی سربلندی کے لیے ان بچوں کو حوصلے عطا فرما۔ آمین انہیں بلند اے اللہ بلند ان کو ہمت عطا فرما۔ آمین یا اللہ ان کو اپنے کرم خاص سے دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ آمین میرے مولا تو انہیں ہمیں سب کو اخلاق نبوی سے آراستہ فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے آج عربی مقابلے میں حصہ لیا میرے کریم ان کو مزید حوصلے عطا فرما۔ عربی سے ہمیں سب کو محبت عطا فرما۔ یا اللہ پھر سے پوری دنیا میں عربی کو رائج کر۔ آمین یا اللہ سب کو محبت عطا فرما، اپنے نبی کی زبان سے سب کو محبت عطا فرما۔ ان میں اور بھی اے اللہ بڑے بڑے عربی داں پیدا فرما۔ یا اللہ ان میں بہت بڑے بڑے ماہرین عربی پیدا فرما۔ یا اللہ تو کریم کرم کر دے۔ یا اللہ جو کچھ السیء منی والتوفیق منک، السیء منی یا اللہ تو اپنے کرم سے قبول۔ یا اللہ تو ہمیں ہر باطنی عیب سے پاک۔ یا اللہ تو ہی لاج رکھنے والا، ہم تیرے گنہگار سیہکار نہیں کر سکتے تھے، محنت سے بولنے اب باقی اے اللہ کامیابی تیرے رحمان رحیم ہے، ارحم الراحمین، محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، کریم تو کریم محنتوں کو رائے گا۔ یا اللہ تو اہل حق کا سر اونچا کر۔ آمین یا اللہ تو اہل حق کا سر اونچا کر۔ آمین یا اللہ سنت اور اہل سنت کو فروغ عطا کر۔ آمین اسلامیوں کو بلندیاں عطا کر۔ آمین ملک میں ہمیں شان کے ساتھ جینے کی سعادت۔ آمین یا اللہ کفار مشرکین کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرما۔ آمین غوث اعظم کے ساتھ شاہ نقشبند امام ربانی یا اللہ اہل ایمان کو عزتیں عطا فرما۔ آمین یا اللہ اس کانفرنس کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ آمین دین کی بڑی دعوت کا اسے ذریعہ بنا۔ جو آئے یا اللہ ان کی صحیح اور سچی خدمت کرنے کی سعادت۔ آمین سب کو جذبہ دینی عطا کرنا۔ یا اللہ سب کو اپنی اپنے محبوب کی محبت عطا۔ آمین دین کے یا اللہ ہمیں ہم سفر عطا فرما۔ آمین یا اللہ رفیق سفر عطا فرما۔ آمین یا اللہ تو درد مند انسان ہمیں دے، افراد دے دے اشخاص۔ یا اللہ جن وسائل کی ضرورت ہے میرے مولا تو ہمیں وہ وسائل عطا فرما۔ آمین یا اللہ ان جوانوں کو تو بلند حوصلے عطا فرما۔ آمین میرے مولا تو وہ کرتا اب تو انہی کے بس کے کام ہے، محنتیں ہیں۔ یا اللہ تو ان کو صحت و عافیت عطا فرما، امراض جسمانی امراض باطنی آمین یا اللہ ان کو تضیع عمر سے محفوظ۔ آمین یا اللہ تو ان کو اپنی زندگی کا لمحہ دین علوم دین میں خرچ کرنے۔ آمین اے میرے اللہ ہمیں انہیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق۔ آمین یا اللہ تو اس کا نظام ایسا بنوا دے جس نظام کی آج ضرورت ہے۔ یا اللہ جامعۃ الاحمدیہ سے علم و روحانیت کے حامل پیدا کر، سچے دائی و مبلغ پیدا کر، بے لوث خدمت کرنے والے بندے پیدا کر۔ یا اللہ تو ان کی سب کی مشکلیں آسان کر۔ آمین یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے توڑا کے پلے رکھتے جاتا۔ سرکار و کمینوں کے اتوار نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نہ فرمائے۔ جالوں کے جال پڑ گئے، اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ دل گھبراتا ہے کامیابی آپ کو نہیں ہے اے رحمت یا اللہ ادھر بھی نگاہ رحمت فرمائے آمین یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم فرمائے آمین جانوں سے جان پڑ گئے للہ مشکل کشائی آپ کے نام آمین ہمارا کام ہی کیا میرے مولا اپنا شرف دعا سے باقی رات تم جانو تمہارے ہاتھ میں کنجی اثر اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے آمین خدمتوں میں جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف کر دے ان ٹوٹی موٹی خدمتوں کو ہم سب کی طرف سے قبول یا اللہ اچھوں کے نسکے قبول آمین ان بچوں میں وہ حوصلہ دے کر معاذ و معوف کا جنہوں نے ابو جہل کو تحت انہیں شجاعت سے دے دے یا اللہ کفار و مشرکین کا ہمارے ان کے دلوں سے کھول آمین ہمیں اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت کی سعادت اپنے مقربین کی عظمتوں کے تحفظ کی سعادت آمین ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف آمین دین کی خدمتوں میں ہماری تقصیرات معاف آمین اے میرے مولا ان بچوں میں بڑے بڑے انسان پیدا کر آمین یا اللہ دنیا میں دھوم مچانے والے آمین یا اللہ ہمیں ہماری اولاد ہمارے احباب جامعہ کے اساتذہ طلبہ سب کو یا اللہ بلند نگاہی آمین بلند ہم یہ یا اللہ کسی دنیا کی تعلیم نہ بنے آمین دنیا کا تو کفیل ہے مولا کوئی حفاظت یا رب العالمین سب کی پرورش کر حلال روزیوں سے ہمارے انسان کی پرورش کر والد والد آمین الجامع الاحمدیہ کے ان سارے پروگراموں کو حضور امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی اولاد پاک کے صدقے زبردست کامیابی آمین اللہم آمین زبردست کامیابی آمین بکھرے حقوق کو مربوط آمین یا اللہ تو اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مدینے کے صدقے ہماری آرزوؤں کو سرہند کے جلوے عطا آمین سرہندی آقاؤں کے صدقے ہماری نیتوں ہمارے الٹے سیدھے اعمال کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ